الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ حنفی۔ درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے۔ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انوکھی سزا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، ابن القریبی علی رحمت اللہ القوی کہتے ہیں، ایک بار مجھے احتلام ہو گیا، میں نے ارادہ کیا اسی وقت غسل کر لوں، چونکہ سخت سردی کی رات تھی۔ نفس نے سستی کی اور مشورہ دیا، ابھی کافی رات باقی ہے، اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح اطمینان سے غسل کر لینا۔ میں نے فوراً نفس کو انوکھی سزا دینے کے لیے قسم کھائی کہ اسی وقت کپڑوں سمیت نہاؤں گا اور نہانے کے بعد کپڑے نچوڑوں گا بھی نہیں، اور ان کو اپنے بدن ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ واقعی جو اللہ عز و جل کے کام میں ڈھیل کرے، ایسے سرکش نفس کی یہی سزا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نہنگ و اجدہا مارا اگرچہ شیر نر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام اپنے نفس کی چالوں کو ناکام بنانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں جھیلتے تھے۔ اس سے وہ اسلامی بھائی درس حاصل کریں جو رات کو احتلام ہو جانے کی صورت میں آخرت کی خوفناک شرم کو بھلا کر، محض گھر والوں سے شرما کر یا غسل کے معاملے میں سستی کر کے نماز فجر کی جماعت ضائع بلکہ معاذ اللہ عز و جل نماز تک قضا کر ڈالتے ہیں۔ جب کبھی غسل فرض ہو جائے تو نماز کا وقت آ جانے پر فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر اور کتا اور جنب یعنی جس پر جماع یا احتلام یا شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی وجہ سے غسل فرض ہو گیا ہو۔ غسل کا طریقہ حنفی۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً سردیوں میں۔ اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پہنچنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے 3 فرائض۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3
تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ نمبر 1، کلی کرنا۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھوڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھوڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا یا تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ جس طرح کی ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہیں۔ نمبر 2، ناک میں پانی چڑھانا۔ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر رینٹ سوکھ گئی تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کے 21 حروف کی نسبت سے مرد و عورت دونوں کے لیے غسل کی 21 احتیاطیں۔ اگر مرد کے سر کے بال گندھے ہوئے ہوں تو انہیں کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہانا فرض ہے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر چوٹی اتنی سخت گندھی ہوئی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ اگر کانوں میں بالی یا ناک میں نت کا چھید یعنی سوراخ ہوا اور وہ بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ وضو میں صرف ناک کی نت کے چھید میں اور غسل میں اگر کان اور ناک دونوں میں چھید ہوں تو دونوں میں پانی بہائیں۔ بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے ہر بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھونا ضروری ہے۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ دھوئیں۔ کانوں کے پیچھے بال ہٹا کر پانی بہائیں۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے منہ اٹھائے بغیر نہ دھلے گا۔ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھا کر بغلیں دھوئیں۔ بازو کا ہر پہلو دھوئیں۔ پیٹھ کا ہر ذرہ دھوئیں۔ پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں۔ ناف میں بھی پانی ڈالیں۔ اگر پانی بہنے میں شک ہو تو ناف میں انگلی ڈال کر دھوئیں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک دھوئیں۔ ران اور پیڑو یعنی ناف سے نیچے کے حصے کا جوڑ دھوئیں۔ جب بیٹھ کر نہائیں تو ران اور پنڈلی کے جوڑ پر بھی پانی بہانا یاد رکھیں۔ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ کا خیال رکھیں، خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹوں پر پانی بہائیں۔ ذکر و انثیین یعنی فوتوں کے نچلی سطح جوڑ تک اور انثیین کے نیچے کی جگہ جڑ تک دھوئیں۔ جس کا ختنہ نہ ہوا وہ اگر کھال چڑھ سکتی ہو تو چڑھا کر دھوئے اور کھال کے اندر پانی چڑھائے۔ مستورات کے لیے 6 احتیاطیں۔ نمبر 1، ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر پانی بہائیں۔ نمبر 2، پستان اور پیٹ کے جوڑ کی لکیر دھوئیں۔ نمبر 3، فرج خارج یعنی عورت کی شرمگاہ کے باہر کے حصے کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا اوپر نیچے خوب احتیاط سے دھوئیں۔ نمبر 4، فرج داخل یعنی شرمگاہ کے اندرونی حصے میں انگلی ڈال کر دھونا فرض نہیں، مستحب ہے۔ نمبر 5،
اگر حیض یا نفاس سے فارغ ہو کر غسل کرے تو کسی پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 6، اگر نیل پالش ناخنوں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، مہندی کے رنگ میں حرج نہیں۔ زخم کی پٹی، زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے۔ نیز کسی جگہ مرض یا درد کی وجہ سے پانی بہانا نقصان دہ ہو تو اس پورے عضو پر مسح کر لیجئے۔ پٹی ضرورت سے زیادہ جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اگر ضرورت سے زیادہ جگہ گھیرے بغیر پٹی باندھنا ممکن نہ ہو، مثلا بازو پر زخم ہے مگر پٹی بازوؤں کی گولائی میں باندھی ہے، جس کے سبب بازو کا اچھا حصہ بھی پٹی کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کر اس حصے کو دھونا فرض ہے۔ اگر ناممکن ہے یا کھولنا تو ممکن ہے مگر پھر ویسی نہ باندھ سکے گا اور یوں زخم وغیرہ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے۔ بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ غسل فرض ہونے کے 5 اسباب۔ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ نمبر 2، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا۔ نمبر 3، شرم گاہ میں حشفہ یعنی سپاری داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہے۔ نمبر 4، حیض سے فارغ ہونا۔ نمبر 5، نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ نفاس کی ضروری وضاحت۔ اکثر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ بچہ جننے کے بعد عورت 40 دن تک لازمی طور پر ناپاک رہتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ نفاس کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، یعنی اگر 40 دن کے بعد بھی بند نہ ہو تو مرض ہے، لہذا 40 دن پورے ہوتے ہی غسل کر لے، اور 40 دن سے پہلے بند ہو جائے، خواہ بچے کی ولادت کے بعد 1 منٹ ہی میں بند ہو جائے، تو جس وقت بھی بند ہو غسل کر لے اور نماز و روزہ شروع ہو گئے۔ اگر 40 دن کے اندر اندر دوبارہ خون آ گیا تو شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے شمار ہوں گے۔ مثلا ولادت کے بعد 2 منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا اور عورت غسل کر کے نماز روزہ وغیرہ کرتی رہی، 40 دن پورے ہونے میں فقط 2 منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا، تو سارا چلہ یعنی مکمل 40 دن نفاس کے ٹھہریں گے۔ جو بھی نمازیں پڑھیں یا روزے رکھے سب بیکار گئے، یہاں تک کہ اگر اس دوران فرض و واجب نمازیں یا روزے قضا کیے تھے تو وہ بھی پھر سے ادا کرے۔ 5 ضروری احکام۔ نمبر 1، منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا فضلہ خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوئی تو غسل فرض نہیں، وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، اگر منی پتلی پڑ گئی اور پیشاب کے وقت یا ویسے ہی بلا شہوت اس کے قطرے نکل آئے، غسل فرض نہ ہوا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، اگر احتلام ہونا یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں تو غسل فرض نہیں۔ نمبر 4، نماز میں شہوت تھی اور منی اترتی ہوئی معلوم ہوئی مگر باہر نکلنے سے قبل ہی نماز پوری کر لی، اب خارج ہوئی تو نماز ہو گئی مگر اب غسل فرض ہو گیا۔ نمبر 5، اپنے ہاتھوں سے مادہ خارج کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے۔ ایسا کرنے سے مردانہ کمزوری پیدا ہوتی ہے اور بارہا دیکھا گیا ہے کہ بالآخر آدمی شادی کے لائق نہیں رہتا۔ مشت زنی کا عذاب۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں عرض کیا گیا، ایک شخص مجلوق یعنی مشت زنی کرنے والا ہے،
وہ اس فعل سے نہیں مانتا ہے، ہر چند اس کو سمجھایا ہے، آپ تحریر فرمائیں اس کا کیا حشر ہوگا اور اس کو کیا دعا پڑھنا چاہیے جس سے اس کی عادت چھوٹ جائے۔ ارشاد اعلی حضرت، وہ گناہ گار ہے، عاصی ہے، اصرار کے سبب مرتکب کبیرہ ہے، فاسق ہے۔ حشر میں ایسوں کی یعنی مشت زنی کرنے والوں کی ہتھیلیاں گابھن یعنی حاملہ اٹھیں گی، جس سے مجمع آدم میں ان کی رسوائی ہوگی اگر توبہ نہ کریں، اور اللہ عز و جل معاف فرماتا ہے جسے چاہے اور عذاب فرماتا ہے جسے چاہے۔ اسے چاہیے کہ لا حول شریف کی کثرت کرے، اور جب شیطان اس حرکت کی طرف بلائے تو فوراً دل سے متوجہ ہی بخدا عز و جل ہو کر لا حول پڑھے، نماز پنجگانہ کی پابندی کرے، نماز صبح کے بعد بلا ناغہ سورۃ الاخلاص شریف کا ورد رکھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ شجرہ عطاریہ صفحہ 16 پر ہے، ہر صبح سورۃ الاخلاص 11 بار پڑھے۔ اگر شیطان ماں لشکر کے کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے، نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے۔ بہتے پانی میں غسل کا طریقہ۔ اگر بہتے پانی مثلا دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو گئیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دے۔ اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے سے یا جگہ بدلنے سے تسلیس یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ برسات میں یا نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ وضو اور غسل کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہوگا۔ فوارہ جاری پانی کے حکم میں ہے۔ فتاوی اہل سنت غیر مطبوعہ میں ہے، فوارے یا نل کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو تسلیس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں ہے، اگر جاری پانی یا بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ یاد رہے، غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ فوارے کی احتیاطیں۔ اگر آپ کے حمام میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اسے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے ننگے نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلے شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اسی طرح احتیاط فرمائیے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 یعنی 45 درجے کے زاویے کے اندر ہو، لہذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے باہر ہو۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ WC کا رخ درست کیجیے۔ مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے WC اور فوارے کا رخ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجیے۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ WC قبلے سے 90 کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر دیجیے۔ معمار عموماً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں، آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا۔ کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جمعہ، عید الفطر، بقر عید، عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ کب کب غسل کرنا مستحب ہے؟ نمبر 1 وقوف عرفات، نمبر 2 وقوف مزدلفہ، نمبر 3 حاضری حرم، نمبر 4 حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 5 طواف، نمبر 6 دخول منا، نمبر 7 جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن، نمبر 8 شب براءت، نمبر 9 شب قدر، نمبر 10 عرفہ کی رات، نمبر 11
مجلس میلاد شریف. نمبر 12 دیگر مجالس خیر کے لیے. نمبر 13 مردہ نہلانے کے بعد. نمبر 14 مجنون یعنی پاگل کو جنون یعنی پاگل پن جانے کے بعد. نمبر 15 غشی سے افاقے کے بعد. نمبر 16 نشہ جاتے رہنے کے بعد. نمبر 17 گناہ سے توبہ کرنے. نمبر 18 نئے کپڑے پہننے کے لیے. نمبر 19 سفر سے آنے والے کے لیے. نمبر 20 استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد. نمبر 21 نماز کسوف و خسوف. نمبر 22 نماز استسقاء کے لیے. نمبر 23 خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے. نمبر 24 نمبر 12 بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ کس جگہ لگی ہے. ایک غسل میں مختلف نیتیں. جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا. جنوب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے. بارش میں غسل. لوگوں کے سامنے ستر کھول کر نہانا حرام ہے. بارش وغیرہ میں بھی نہائیں تو پاجامہ یا شلوار کے اوپر مزید رنگین موٹی چادر لپیٹ لیجئے تاکہ پاجامہ پانی سے چپک بھی جائے تو رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر نہ ہو. تنگ لباس والے کی طرف نظر کرنا کیسا؟ لباس تنگ ہو یا زور سے ہوا چلی یا بارش یا ساحل سمندر یا نہر وغیرہ میں اگرچہ موٹے کپڑے میں نہائے اور کپڑا اس طرح چپک جائے کہ ستر کے کسی کامل عضو مثلا ران کی مکمل گولائی کی ہیئت یعنی ابھار ظاہر ہو جائے، ایسی صورت میں اس مخصوص عضو کی طرف دوسرے کو نظر کرنے کی اجازت نہیں. یہی حکم تنگ لباس والے کے ستر کے ابھرے ہوئے عضو کامل کی طرف نظر کرنے کا ہے. ننگے نہاتے وقت خوب احتیاط. حمام میں تنہا ننگے نہائیں یا ایسا پاجامہ پہن کر نہائیں کہ اس کے چپک جانے سے رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ مت کیجیے. غسل سے نزلہ بڑھ جاتا ہو تو زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمانے صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کیجیے. ناک میں پانی چڑھائیے اور گردن سے نہائیے اور سر کے ہر حصے پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیجئے، غسل ہو جائے گا. بعد صحت سر دھو ڈالیے، پورا غسل نئے سرے سے کرنا ضروری نہیں. بالٹی سے نہاتے وقت احتیاط. اگر بالٹی کے ذریعے غسل کریں تو احتیاطاً اسے تپائی یعنی اسٹول وغیرہ پر رکھ لیجئے تاکہ بالٹی میں چھینٹے نہ آئیں. نیز غسل میں استعمال کرنے کا مگ بھی فرش پر نہ رکھیے. بال کی گرے. بال میں گرے پڑ جائے تو غسل میں اسے کھول کر پانی بہانا ضروری نہیں. قرآن مقدس ہے کہ 10 حروف کی نسبت سے ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے یا چھونے کے 10 مسائل. نمبر 1 جس پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک چھونا، بے چھوئے زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تعویذ لکھنا اس صورت میں حرام ہے جس میں کاغذ کا چھونا پایا جائے. اگر کاغذ کو نہ چھوئے تو لکھنا جائز ہے. ایسا تعویذ چھونا، ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جس پر آیت یا حروف مقطعات لکھے ہوں حرام ہے. موم جامے والے یا پلاسٹک میں لپیٹ کر کپڑے یا چمڑے وغیرہ میں سلے ہوئے تعویذ کو پہننے یا چھونے میں مذائقہ نہیں. نمبر 2 اگر قرآن پاک جزدان میں ہو تو بے وضو یا بے غسل جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. نمبر 3 اسی طرح کسی ایسے کپڑے یا رومال وغیرہ سے قرآن پاک پکڑنا جائز ہے جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن پاک کے. نمبر 4 کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو چادر کے دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کہ یہ سب چیزیں اس چھونے والے کے تابع ہیں. نمبر 5 قرآن پاک کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ادائے شکر کے لیے
الحمدللہ رب العالمین یا کسی مسلمان کی موت یا کسی قسم کے نقصان کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون یا ثنا کی نیت سے پوری سورۃ الفاتحہ یا آیت الکرسی یا سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھیں اور ان سب صورتوں میں قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 6، تینوں قل بلا لفظ قل بنیت ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ لفظ قل کے ساتھ ثنا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ نمبر 7، بے وضو کو قرآن شریف یا کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بغیر چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں مذائقہ نہیں۔ نمبر 8، جس برتن یا کٹورے پر سورہ یا آیت قرآنی لکھی ہو، بے وضو اور بے غسل کو اس کا چھونا حرام ہے۔ نمبر 9، اس کا استعمال سب کے لیے مکروہ ہے، ہاں خاص بنیت شفا اس میں پانی وغیرہ ڈال کر پینے میں حرج نہیں۔ نمبر 10، قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی دوسری زبان میں ہو، اس کو بھی پڑھنے یا چھونے میں قرآن پاک ہی کا سا حکم ہے۔ بے وضو دینی کتابیں چھونا، بے وضو یا وہ جس پر غسل فرض ہو، ان کو فقہ، تفسیر و حدیث کی کتابوں کا چھونا مکروہ ہے، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا، اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑے ہوئے ہو تو مذائقہ نہیں، مگر آیت قرآنی یا اس کے ترجمے پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ بے وضو اسلامی کتابیں پڑھنے والے بلکہ اخبارات و رسائل چھونے والے بھی احتیاط فرمائیں کہ عموماً ان میں آیات و ترجمے شامل ہوتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں درود شریف پڑھنا، جن پر غسل فرض ہو ان کو درود شریف اور دعائیں پڑھنے میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ اذان کا جواب دینا ان کو جائز ہے۔ انگلی میں سیاہی یعنی انک کی تہ جمی ہو تو پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی یعنی انک کا جرم عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ لگی ہوئی رہ گئی اور توجہ نہ رہی تو غسل ہو جائے گا، ہاں معلوم ہو جانے کے بعد جدا کرنا اور اس جگہ کا دھونا ضروری ہے، پہلے جو نماز پڑھی وہ ہو گئی۔ بچہ کب بالغ ہوتا ہے؟ لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 برس سے کم عمر تک ہرگز بالغ و بالغہ نہ ہوں گے، اور لڑکا لڑکی دونوں ہجری سن کے اعتبار سے 15 برس کی کامل عمر میں ضرور شرعاً بالغ و بالغہ ہیں، اگرچہ آثار بلوغ یعنی بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہوں۔ ان عمروں کے اندر اگر آثار پائے جائیں یعنی خواہ لڑکے خواہ لڑکی کو سوتے خواہ جاگتے میں انزال ہو یعنی منی نکلے، یا لڑکی کو حیض آئے، یا جماع سے لڑکا کسی لڑکی کو حاملہ کر دے، یا جماع کی وجہ سے لڑکی کو حمل رہ جائے تو یقیناً بالغ و بالغہ ہیں، اور اگر آثار نہ ہو مگر وہ خود کہیں کہ ہم بالغ و بالغہ ہیں اور ظاہر حال ان کے قول کی تکذیب نہ کرتا یہ جھٹلاتا نہ ہو تو بھی بالغ و بالغہ سمجھے جائیں گے اور تمام احکام بلوغ کے نفاذ پائیں گے۔ اور لڑکے کے داڑھی مونچھ نکلنا یا لڑکی کے پستان یعنی چھاتی میں ابھار پیدا ہونا کچھ معتبر نہیں۔ کتابیں رکھنے کی ترتیب: نمبر 1، قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر اسلامی کتابیں۔ نمبر 2، کتاب پر کوئی دوسری چیز یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے، بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھیے۔ اوراق میں پڑیا باندھنا۔ نمبر 1، مسائل یا دینیات کے اوراق میں پڑیا باندھنا، جس دسترخوان یا بچھونے پر اشعار وغیرہ کچھ تحریر ہو ان کا استعمال منع ہے۔ نمبر 2، ہر زبان کے حروف تہجی کا ادب کرنا چاہیے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فیضان سنت کے باب فیضان بسم اللہ صفحہ 113 سے صفحہ 123 تک مطالعہ فرما لیجیے۔ نمبر 3، مصلے کے کونے میں عموماً کمپنی کے نام کی چٹ سلائی کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو نکال دیا کریں۔ مصلے پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر۔ ایسے مصلے جن پر کعبۃ اللہ شریف یا گنبد خضرا بنا ہوا ہو ان کو نماز میں استعمال کرنے سے
مقدس شبیہ پر پاؤں یا گھٹنا پڑنے کا امکان رہتا ہے، لہذا نماز میں ایسے مصلی کا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ وسوسوں کا ایک سبب، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غسل خانے میں پیشاب کرے، اور فرمایا بے شک عموماً اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تیمم کا بیان، تیمم کے فرائض۔ تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ تیمم سیکھ لو کہ 10 حروف کی نسبت سے تیمم کی 10 سنتیں۔ نمبر 1 بسم اللہ شریف کہنا، نمبر 2 ہاتھوں کو زمین پر مارنا، نمبر 3 زمین پر ہاتھ مار کر لوٹ دینا یعنی آگے بڑھانا اور پیچھے لانا، نمبر 4 انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا، نمبر 5 ہاتھوں کو جھاڑ لینا یعنی ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، مگر یہ احتیاط رہے کہ تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ نمبر 6 پہلے منہ پھر ہاتھوں کا مسح کرنا، نمبر 7 دونوں کا مسح پے در پہ ہونا، نمبر 8 پہلے سیدھے پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا، نمبر 9 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 10 انگلیوں کا خلال کرنا جبکہ غبار پہنچ گیا ہو۔ اگر غبار نہ پہنچا ہو، مثلا پتھر وغیرہ کسی ایسی چیز پر ہاتھ مارا جس پر غبار نہ ہو، تو خلال فرض ہے۔ خلال کے لیے دوبارہ زمین پر ہاتھ مارنا ضروری نہیں۔ تیمم کا طریقہ حنفی۔ تیمم کی نیت کیجیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ مثلا یوں کہیے، میں بے وضوئی یا بے غسلی یا دونوں سے پاکی حاصل کرنے اور نماز جائز ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی پاک چیز پر جو زمین کی قسم مثلا پتھر، چونا، اینٹ، دیوار، مٹی وغیرہ ہو، مار کر لوٹ لیجئے یعنی آگے بڑھائیے اور پیچھے لائیے۔ اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیجئے اور اس سے سارے منہ کا اس طرح مسح کیجئے کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری بار اسی طرح ہاتھ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے لے کر کوہنیوں سمیت مسح کیجئے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ سیدھے ہاتھ کی پشت پر رکھیے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنیوں تک لے جائیے، پھر وہاں سے الٹے ہی ہاتھ کی ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے پیٹ کو مس کرتے ہوئے گٹے تک لائیے اور الٹے انگوٹھے کے پیٹ سے سیدھے انگوٹھے کی پشت کا مسح کیجیے۔ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا مسح کیجیے، اور اگر ایک دم پوری ہتھیلی اور انگلیوں سے مسح کر لیا تب بھی تیمم ہو گیا، چاہے کوہنی سے انگلیوں کی طرف لائے یا انگلیوں سے کوہنی کی طرف لے گئے، مگر سنت کے خلاف ہوا۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی 25ویں شریف کے 25 حروف کی نسبت سے تیمم کے 25 مدنی پھول۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہوتی ہو، نہ پگھلتی ہو، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس یعنی قسم سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ ریتا، چونا، سرما، گندھک، پتھر یعنی ماربل، زبرجد، فیروزہ، عقیق وغیرہ جواہر سے تیمم جائز ہے، چاہے ان پر غبار ہو یا نہ ہو۔ پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے تیمم جائز ہے، ہاں اگر ان پر کسی ایسی چیز کا جرم یعنی جسم یا طے ہو جو جن سے زمین سے نہیں، مثلا کانچ کا جرم ہو تو تیمم جائز نہیں۔ عموماً چینی کے برتن پر کانچ کی طے چڑھی ہوتی ہے، اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی، پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ صرف خشک ہونے سے نجاست کا اثر جاتا رہا ہو۔ زمین، دیوار اور وہ گرد جو زمین پر پڑی رہتی ہے اگر ناپاک ہو جائے
پھر دھوپ یا ہوا سے سوکھ جائے اور نجاست کا اثر ختم ہو جائے تو پاک ہے اور اس پر نماز جائز ہے، مگر اس سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہم کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اگر کسی لکڑی، کپڑے یا دری وغیرہ پر اتنی گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے تو اس سے تیمم جائز ہے۔ چونا، مٹی یا اینٹوں کی دیوار، خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی، اس سے تیمم جائز ہے، مگر اس پر آئل پینٹ، پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو۔ دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جس کا وضو نہ ہو یا نہانے کی حاجت ہو اور پانی پر قدرت نہ ہو، وہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرے۔ ایسی بیماری کے وضو یا غسل سے اس کے بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، یا خود اپنا تجربہ ہو کہ جب بھی وضو یا غسل کیا بیماری بڑھ گئی، یا یوں کہ کوئی مسلمان اچھا قابل طبیب جو ظاہری طور پر فاسق نہ ہو وہ کہہ دے کہ پانی نقصان کرے گا، تو ان صورتوں میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر سر سے نہانے میں پانی نقصان کرتا ہو تو گلے سے نہائیں اور پورے سر کا مسح کریں۔ جہاں چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی کا پتہ نہ ہو وہاں بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا آب زمزم شریف پاس ہے جو وضو کے لیے کافی ہے تو تیمم جائز نہیں۔ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے اور نہانے کے بعد سردی سے بچنے کا کوئی سامان بھی نہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ قیدی کو قید خانے والے وضو نہ کرنے دیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں عیادہ کرے، اور اگر وہ دشمن یا قید خانے والے نماز بھی نہ پڑھنے دیں تو اشارے سے پڑھے اور بعد میں عیادہ کرے۔ اگر یہ گمان ہے کہ پانی تلاش کرنے میں قافلہ نظروں سے غائب ہو جائے گا تو تیمم جائز ہے۔ مسجد میں سو رہا تھا کہ غسل فرض ہو گیا تو جہاں تھا وہیں فوراً تیمم کر لے، یہی احوط یعنی احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ پھر باہر نکل آئے، تاخیر کرنا حرام ہے۔ وقت اتنا تنگ ہو گیا کہ وضو یا غسل کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر وضو یا غسل کر کے نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی اور پانی پر قادر نہیں تو تیمم کر لے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہ پانی ملتا ہے نہ ہی تیمم کے لیے پاک مٹی، تو اسے چاہیے کہ وقت نماز میں نماز کسی صورت بنائے، یعنی تمام حرکات نماز بلا نیت نماز بجا لائے، مگر پاک پانی یا مٹی پر قادر ہونے پر وضو یا تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ وضو اور غسل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جس پر غسل فرض ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو اور غسل دونوں کے لیے دو تیمم کرے، بلکہ ایک ہی میں دونوں کی نیت کر لے، دونوں ہو جائیں گے، اور اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت نے اگر ناک میں پھول وغیرہ پہنے ہوں تو نکال لے، ورنہ پھول کی جگہ مسح نہیں ہو سکے گا۔ ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے اس پر مسح ہونا ضروری ہے۔ اگر منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت کسی نے ہونٹوں کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ مسح ہونے سے رہ گیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح زور سے آنکھیں بند کر لیں جب بھی نہ ہوگا۔ انگوٹھی، گھڑی وغیرہ پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ اسلامی بہنیں بھی چوڑیاں وغیرہ ہٹا کر ان کے نیچے مسح کریں۔ تیمم کی احتیاطیں وضو سے بڑھ کر ہیں۔ بیمار یا بے دست و پا خود تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی دوسرا کروا دے، اس میں تیمم کروانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں، جس کو تیمم کروایا جا رہا ہے اس کو نیت کرنی ہوگی۔ مدنی مشورہ: وضو کے احکام سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ وضو کا طریقہ، اور نماز سیکھنے کے لیے رسالہ نماز کا طریقہ کا مطالعہ مفید ہے۔ یا رب مصطفیٰ، ہمیں بار بار غسل کے مسائل پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔